نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. میڈیا کے اندر چونکہ فلم، موسیقی، تصویر، یہ 3-4 چیزیں ہیں جو شامل ہو جاتی ہیں. پھر یہ کہ نامحرم کا بولنا، اگرچہ نامحرم کی آواز کا پردہ ہونے میں اختلاف ہے، اور زیادہ راجع بات یہ ہے کہ اس کی آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن چونکہ جب یہ اس انداز میں یہاں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کسی ریکارڈنگ میں، یا تو وہ آواز کو بنا کے ذرا زیادہ اس میں لوچ ڈال کے اس کو زیادہ اٹریکٹیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا اس میں اٹھلا کے بات کرنا ہوتی تاکہ بچے اپیل ہوں. نیت تو اس میں خراب نہیں ہوتی، لیکن شریعت کے مزاج اور منشا کے یہ خلاف ہے. تو یہ تو سب سے ہلکی چیز ہے اس کے اندر. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزوں کی تحقیق سند کے حساب سے ہونا یہ آسان نہیں ہے کہ یہ بات درست تھی کہ نہیں تھی، کہاں سے باہر چیز کو اس میں ویریفائی کیا جائے. تو جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ علماء نہیں ہوتے، عام لوگ ہوتے ہیں، تو وہ تو کہیں سے بھی ملا اس کو لے لیا. پھر اس کی تحقیق اب ہو نہیں سکتی کہ کتنی بات درست ہے. اس میں کہانیاں بہت ساری، پھر جملے اپنی طرف سے بنا دیتے ہیں. تو نبی کی کہانی میں یا بڑے لوگوں کی کہانی بنانے میں اس کے اندر یہ دوسرے درجے کی چیز ہے کہ ہم اپنے الفاظ سے اضافہ کر کے ان کی سٹوری کو ذرا ڈراماٹائز کریں. تو ظاہر بات ہے جب آپ کو ایک سٹوری بنانی ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا انہوں نے ایسا کیا، اس کے لیے آپ ذرا سا. ابھی یہ گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو کبھی سنا دینا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک اسکول کے تحت ہونا تو وہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اب گویا آپ اس کو اوتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں. یہ بڑی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ جو اس میں اور قباحتیں ہیں، جیسا عرض کیا کہ تصویر کی، تصویر تو سب کے نزدیک حرام ہے. ابھی بھی امت کی اکثریت کے نزدیک بلا عذر تصویر کا استعمال جائز نہیں ہے. تو تصویر بنائی جا رہی ہے تو سارے ظاہر کارٹون ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں تو بالکل ناجائز ہے. اینیمیشن جو یعنی ویڈیو پکچر جو ہوتی ہے، ویڈیو جو اگر بنائی جاتی ہے، ویڈیو پہ تو پکچر ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. اس میں یہ ہے کہ علماء کی ایک بڑی رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ عکس کی طرح جیسا پانی میں آ جاتا ہے تو اس کی گنجائش انہوں نے رکھی ہے. تو لیکن یہاں تو خود ہاتھ سے تصویر بنا کے آپ نے جو بیک گراؤنڈ بنایا ہے، جنہوں نے بھی بنایا ہے، ظاہری بات ہے. تو یہ تو تصویر کے حکم میں ہے. اس میں وہ خرگوش بنے ہوں یا انسان بنے ہوں تو بالکل سب کے نزدیک حرام ہے. اس میں یعنی بہت ہی کم موجودہ زمانے کی ایک مائنورٹی جو اس کی اجازت دیتی ہے، تو وہ تو مائنورٹی ویو ہے. جو ویڈیو کی اجازت دیتے ہیں وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. تو یہ اس میں تیسری چوتھی جو بھی قباحت ہے اور حرمت ہے، غلط ہے. اور پھر موسیقی جو پیچھے ہلکا پھلکا بیک گراؤنڈ میں ہمنگ ہی کی شکل میں ہو، اگرچہ اگر وہ کوئی انسٹرومنٹ سے نہیں بجائی جا رہی ہو، آوازوں سے کی جا رہی ہو، لیکن سننے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا. آپ نے گویا یعنی موسیقی کا کوئی آلہ استعمال نہیں کیا، لیکن ایک ایسی آواز پیچھے سے نکالی یا لوگوں نے مشین کے ذریعے ہی صحیح کوئی ایسی چیز پیدا کی کہ جس سے وہ انسٹرومنٹ جیسا لگتا ہے. تو اس میں اس بات کا پھر اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر یہی سمجھے کہ یہ موسیقی ہے اور میوزک ہے. اور میوزک دیکھو یہ تو ادارہ اچھے لوگوں کا ہے، اللہ والے ہیں، نمازی پرہیزگار لوگ ہیں، شریعت کی پابندی بھی کرتے ہیں، علماء سے جڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ایسا کیا، اس کا مطلب یہ جائز ہوگا. تو اس سے وہ موسیقی کی حرمت کو کمزور کرتے کرتے حلت کی طرف چلے جائیں گے. تو اس کا بڑا نقصان ہوا ہے، پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے. تو اس میں یہ قباحت ایک طرف ہے. ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہو کہ جو شراب پیتے ہو اپنے اپنے انہی گلاسوں میں، لیکن یہ اسی گلاس کو دھو دھلا کے بہت اچھی طرح پاک صاف کر کے اس میں اورنج جوس پی رہا ہو یا ایپل جوس پی رہا ہو. دیکھنے والے کو تو نہیں پتہ چلے گا ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے کیا کر رہا ہے. دوسروں کو اس سے مخمصہ ہوگا، وسوسہ ہوگا، کنفیوژن ہوگی، آپ کے بارے میں بدگمانی ہوگی. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی دین کے مزاج کے خلاف ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی بدگمانی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ اعتکاف کی حالت میں چھوڑنے جا رہے تھے تو 2 صحابی دوسری طرف سے دیکھ کے اس طرف چلے گئے. تو آپ نے ان کو بلایا کہ رات کا اندھیرا ہے، بہت واضح طور پر شکل پتہ نہیں چلے گی، لیکن پھر بھی ذرا ادھر بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہاری ماں صفیہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ازواج مطہرات میں سے کوئی ہوں گے ہماری ماؤں میں سے. فرمایا شیطان کبھی اس طرح کے وسوسے بعد میں ڈال سکتا ہے. تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو وسوسہ آتا تو ایمان چلا جاتا. تو ایمان تو ان کا جاتا، لیکن نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کی فکر نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی. ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بارے میں بدگمانی کر کے کیا نقصان پہنچتے. پھر یہ کہ کیا یہ طریقہ اہل اللہ کا ہے، اللہ والوں کا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اللہ والوں کے یہاں ویڈیو ان سب چیزوں سے اور احتیاط کی جاتی ہے. تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دین کی شکل مسخ ہونے لگے یا ہم کنٹریبیوشن کرنے لگیں، کوئی ذریعہ بن جائے. ہم نے یہاں تک کیا، آپ نے اس کو یہ کیا کہ بھئی چلو موسیٰ علیہ السلام کی مثلا اگر تصویر آ رہی تھی تو اس کو کور کر دیا، یعنی جن لوگوں نے بنایا ہے. لیکن اگلے لوگ یہاں تک نہیں رکیں گے. یہ تو یہی ہوا ہے نا کہ ہم نے اتنی اجازت دی کہ چلو بھئی ویڈیو بنا لیں، تو ویڈیو کی اجازت سے وہ کہاں تک نکل گئی بات. لوگوں نے کہاں اجازتیں نکالی.
تو آپ جب اس باؤنڈری کو لوز کرتے ہیں تو بہت کچھ لوگ اپنے طور پر اضافہ کر لیتے ہیں. اس کی مثال آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ ابا کی طرف سے اگر اتنا اجازت ہو کہ بیٹا اچھا چلو 8 بجے کا کہا تھا گھر میں آ جانا, اب 8 نہیں تو 7:30 تک آ جانا, 8:30 تک آ جانا, تو اس میں 15-20 منٹ وقت گزارتے گزارتے ہم خود ہی بڑھا لیتے ہیں. 9 تک بھی آ جائیں گے, ابا کچھ نہیں کہیں گے. یہ ساری بدماشی ہم سب خود ہی کرتے رہیں. تو عام آدمی کا تو یہ مزاج ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا اس کو لوز کیجئے تو وہ 10 قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اب اس کے نتیجے میں یعنی حرام کاری ہونے لگے, خرابیاں ہونے لگے, اور اب ہو رہی ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں ہوئے. لوگوں نے, آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ انبیاء کو دکھایا ویڈیو بنا کے, انسانوں کو یعنی نبی بنا کے دکھایا. اکثر لوگ اس میں احتیاط کرتے ہیں. خلفائے راشدین تو آ ہی گئے, اور یوسف علیہ السلام کی اسٹوری لوگوں نے بنائی, ایرانیوں نے, انہوں نے باقاعدہ یوسف علیہ السلام کو دکھایا نبی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھانا, اس پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے جب ایک چیز لوز چھوڑی تو کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. اس لیے ہم اس کا حصہ نہ بنے. ہوگا وہی جو ہو رہا ہے, لوگوں کی اپنی اختیار ہے, جو چاہیں وہ کریں, لیکن ہماری اجازت سے یا ہم اس کا حصہ بنے, اس سے بہت ڈرنا چاہیے, بچنا چاہیے. اللہ سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے. جیسا عرض کیا کہ اس میں قباحتیں بہت ساری ہیں, اور ایسا کام اہل اللہ کو نہیں کرنا چاہیے. جن کو اللہ سے تعلق ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, کم از کم وہ درد رکھتے ہوں, محبت کرتے ہوں, کوشش کرتے ہوں, گناہوں کے باوجود, کوتاہیوں, کمزوریوں کی وجہ, یہ دعوی ہی صحیح, کسی درجے میں ہی صحیح, یا اس کی کوشش ہو, ارادہ ہو, ایسے لوگوں کو بھی ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور ایسے فتنوں سے بچائے. اس میں جی بالکل معذرت بھی کرنی چاہیے ایسے کاموں سے, اور آئندہ ایسے کاموں سے احتیاط کرنی